السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ زیڈ آر ٹیکنالوجسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام زاہد ہے۔ دوستو، آج کی اس مفید ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی ہم الیکٹریکل کی اشیاء استعمال کرتے ہیں، الیکٹریکل اپلائنسز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس استری ہو گیا، ٹی وی، واشنگ مشین، پنکھا، فریج، ایئر کنڈیشنر، مائکرو ویو اوون وغیرہ وغیرہ، یہ جب چلتی ہے دن میں 5 گھنٹے 10 گھنٹے یا مختلف ٹائم کے لیے جب گھر میں استعمال ہوتی ہے، تو کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ بجلی کی کتنے یونٹ کنزیوم کرتی ہے، کتنے یونٹ یہ بجلی استعمال کرتی ہے؟ تو آپ نے اکثر اس چیز کا مشاہدہ تو کیا ہوگا کہ گھروں کے باہر جو انرجی میٹر لگے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلے دور میں استعمال ہوتا ہے انالاگ انرجی میٹر۔ انالاگ انرجی میٹر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر ایک ڈسک گھومتا تھا جو کہ کبھی تیز کبھی سلو، تیز اور سلو کا انحصار ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں جو اندر جو لوڈ استعمال ہوتا ہے کیا وہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ جس گھر میں زیادہ لوڈ استعمال ہوتا تھا اس میں وہ ڈسک تیز سے گھومتا نظر آتا تھا، جبکہ جس گھر کا لوڈ کم ہوتا تھا وہ سلولی اور سلو سپیڈ کے ساتھ گھومتا نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا قسم ہے انرجی میٹر کا، وہ ہے ڈیجیٹل انرجی میٹر۔ اس میں ایک انڈیکیشن لائٹ بلنک کرتی نظر آتی ہے جو کہ رات کے وقت اکثر نمایاں نظر آتی ہے، جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ریڈ کلر کا لائٹ ہے، یہ جب بار بار بلنک کرتی نظر آتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے گھر کے اندر، جس طرح پہلے کیس میں تھا لوڈ کے اوپر۔ یعنی اگر گھر کے اندر زیادہ چیزیں بجلی کے اوپر چل رہی ہے یا آن ہے تو وہ لائٹ جو ہے اتنی ہی تیزی سے آن آف ہوتی رہتی ہے، یعنی بلنک کرتی رہتی ہے۔ اگر کم چیزیں کنیکٹڈ ہیں سپلائی کے ساتھ، یعنی لوڈ کم ہے، تو اس حساب سے وہ سلولی جو ہے بلنک کرتی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ انڈیکیشن لائٹ جب 3200 مرتبہ بلنک کرتی ہے تو پھر جا کے ہمارا انرجی میٹر جو ہے 1 یونٹ اپنے ریکارڈ میں لے آتا ہے، یعنی 1 یونٹ ہمارا کنزیوم ہو جاتا ہے بجلی کا۔ اور جو ہمارے پاس ڈسک ٹائپ انرجی میٹر ہوتے ہیں، اس کا ڈسک جب 600 مرتبہ گھومتا تھا، گردش کرتا تھا، تو پھر جا کے 1 یونٹ ہمارا بجلی کا کنزیوم ہو جاتا تھا۔ دوستو، یہ انرجی میٹر کے ذریعے تو ہمارا لوڈ جو ہے یا ہمارے یونٹ جو ہے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا لوڈ جو ہے بنیادی طور پر علیحدہ علیحدہ کس حساب سے یونٹ کنزیوم کرتے ہیں، اس کا کیا کیلکولیشن ہوتا ہے؟ اور کیا ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر مختلف قسم کی جو ہم لوڈ استعمال کر رہے ہیں، انڈیویجولی ہم ہر ایک لوڈ کا علیحدہ علیحدہ یونٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی مفید ویڈیو اسی کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، یہ آپ سب کے لیے بہت مفید اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو اب دوستو، میں آپ کو باری باری ان ساری چیزوں کی جو ہے انڈیویجولی ایک چیز کا کیلکولیٹ کر کے یونٹ بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کتنے یونٹ بھی استعمال کرتی ہیں۔ اب دوستو، ان ساری ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یونٹ کا کیا فارمولہ ہے اور یونٹ کیسے بنتا ہے۔ پھر جا کے ہم آگے ایک چیز کی طرف جاتے ہیں اور ایک چیز کا یونٹ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ بہت ہی ایزی ہے۔ یونٹ کا مطلب دوستو ہوتا ہے کلو واٹ آور، یعنی 1 یونٹ جو ہے وہ 1 کلو واٹ آور کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے کلو واٹ اور آور کا مطلب ہوتا ہے کہ لوڈ کا دورانیہ کیا ہے، لوڈ کے چلنے کا وقت کیا ہے، یعنی کتنی دیر تک لوڈ چلتا ہے، اور وہ اس کا حساب ہوتا ہے گھنٹوں میں۔ ایک یہ چیز، اور کلو واٹ سے آپ واقف ہوں گے کہ واٹ جو ہے وہ پاور کی یونٹ ہے، اور کلو جو ہے بڑا یونٹ ہے، یعنی کلو 1000 واٹ جو ہے 1 کلو واٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی واٹیج اس کی کیا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں استری یعنی الیکٹرک آئرن کے بارے میں۔ تو اس کے ہم نے یونٹ نکالنے ہیں، یعنی کہ اس کے کلو واٹ آور نکالنے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ الیکٹرک آئرن یا استری ہمارے گھروں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کتنے واٹ کی یا کتنے کلو واٹ کی ہوتی ہے، اس کا لوڈ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو، نارملی جو ہم گھروں میں استری استعمال کرتے ہیں، اس کا جو واٹیج ہے، اس کا جو لوڈ ہے، وہ 1000 واٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس 1000 واٹ کو سب سے پہلے ہم نے کلو واٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ اب کلو واٹ میں کنورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ 1000 پہ تقسیم کر دیں، تو 1000 پہ تقسیم کرنے سے اس کا بچے گا 1 کلو واٹ میں یہ کنورٹ ہو جائے گا، یعنی کہ استری جو ہے ہمارے پاس 1 کلو واٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم یونٹ کیلکولیٹ کریں گے، تو یونٹ نکالنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کلو واٹ آور اس کا یونٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی یونٹ جو ہے وہ کلو واٹ آور کے برابر ہوتا ہے۔ اب کلو واٹ ہم نے استری کے لیے نکال دی، اب آور کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹائم کتنا ہے، یعنی کتنے ٹائم کے لیے ہم استری کو لوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فرض کر لیتے ہیں دوستو کہ اگر ڈیلی ہم جو ہے 20 منٹ کے لیے استری گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو 20 منٹ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہم استری استعمال کرتے ہیں۔ اب اس 20 منٹ کو ہم نے آورز میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ کلو واٹ آور جو ہے وہ یونٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کو 60 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اب جو ہے ٹوٹل یونٹ اگر ہم نے نکالنے ہیں ایک دن کے لیے، تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، اس سے ہمارے پاس آ جائے گا دوستو 0.33
یونٹ، یعنی ڈیلی بیسس پہ جو ہے ہمارا جو استری لوڈ لیتا ہے، جو یونٹ کنزیوم کرتا ہے بجلی کا، وہ ہے 0.33۔ اب دوستو مہینے میں روزانہ تو ہم استری نہیں کرتے، زیادہ تر ہم 7 دن یا 8 دن کے لیے کرتے ہیں پوری مہینے میں۔ تو یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہم 7 دن کے لیے، یعنی 7 دن کے لیے ہم مہینے میں بھی استری کا استعمال کرتے ہیں، تو 7 دنوں کا کتنے یونٹ بن جائیں گے؟ تو 7 دنوں کا حساب لگانے کے لیے ہمارے پاس جو یونٹ بنیں گے وہ ہے کہ اسی پر ڈے کے حساب سے جتنے ہم یونٹ نکال چکے ہیں اس کو ہم ضرب دیں گے 7 کے ساتھ، اور اس سے بن جائیں گے تقریباً 2.3 یونٹ، یعنی کہ 2.3 یونٹ جو ہے یہ ہمارے پاس بجلی کے استعمال ہوتے ہیں اگر ہم استری کو 7 دن کے لیے استعمال کریں۔ تو ہمارے گھروں میں جو دوسرا لوڈ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے فریج، یعنی ریفریجریٹر۔ اب سردیوں کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ فریج ہم زیادہ دیر تک استعمال نہیں کرتے، یعنی اس کا کمپریسر جو ہے زیادہ ٹائم آف ہی رہتا ہے، جبکہ گرمیوں کے دنوں کی اگر بات کریں تو گرمیوں کے دنوں میں یہ زیادہ تر استعمال زیادہ دیر کے لیے آن رہتا ہے۔ اب دوستو اس کا حساب لگاتے ہیں کہ فریج جو ہے ہمارے پاس کتنے یونٹ بجلی کا کنزیوم کرتی ہے، کتنی بجلی استعمال کرتی ہے۔ اب دوستو اگر فریج کی بات کریں تو فریج مختلف ویریئنٹس میں ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر سائز کے حساب سے دیکھا جائے، جس طرح ہمارے پاس ہے اسمال سائز، میڈیم سائز اور لارج سائز، لیکن ہم ایک ایوریج فریج جو ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمارا جو فریج ہے وہ ہے 250 واٹ کا، یعنی 250 واٹ کا ہمارا فریج ہے۔ اس کا ہم نے یونٹس نکالنے ہیں کہ کتنے بجلی کے یونٹ جو ہے استعمال کرتا ہے۔ اب 250 واٹ کو سب سے پہلے یونٹ کے لیے کلو واٹ میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے، یعنی کہ ہمارا جو لوڈ ہے وہ کلو واٹ میں 0.25 کے برابر ہے۔ اب دوستو یونٹ نکالنے کے لیے ہمیں کلو واٹ کا تو پتہ چل گیا، لیکن ہمیں ٹائم نکالنا ہے کہ کتنے گھنٹے ہمارا فریج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بجلی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم گرمیوں کی بات کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فریج زیادہ دیر کے لیے آن ہوتا ہے، اس کا کمپریسر جو ہے زیادہ دیر کے لیے چلتا ہے۔ تو اگر ہم ایوریج ایک ٹائم کنسیڈر کر لیں، فرض کریں 24 گھنٹوں میں ہمارا فریج جو ہے وہ 16 گھنٹے جو ہے یعنی 16 آورز رننگ میں ہوتا ہے، چلتا ہے، تو کیا اس کے لیے پھر ہم یونٹ نکال؟ اب یونٹ کے فارمولے کے مطابق یعنی یونٹ از ایکول ٹو کلو واٹ آور، کلو واٹ آور۔ اب کلو واٹ کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.25، جبکہ آورز کی جگہ آ جائے گا 16۔ تو اس سے ہمارے پاس یونٹ بن جائیں گے 4 یونٹ، یعنی ہے کہ ہمارا جو فریج ہے اگر وہ ڈیلی جو ہے 16 گھنٹے چلے تو ہمارے پاس 4 یونٹ بجلی کا جو ہے وہ کنزیوم۔ تو اگر پورے منتھ کے لیے ہم نے یونٹ نکالنے ہیں تو پھر اس کا حساب ہوگا جی 4 یونٹ، اور اس کے ساتھ ہم پورے مہینے کے 30 دن جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیں گے، تو اس سے آ جائے گا 120 یونٹ، یعنی کہ جو ہمارا فریج ہے وہ منتھلی جو ہے 120 یونٹ بجلی کا کنزیوم کرتا ہے، بجلی استعمال کرتا ہے۔ فریج اور استری کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے لوڈ آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس سیلنگ فین یا چھت والا پنکھا۔ یعنی ہمارے گھروں میں موسٹلی جو ہے یہ پنکھے زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں، خاص کر گرمیوں کی سیزن میں۔ اب جو ہمارے گھروں میں یہ سیلنگ فین ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے کلو واٹ ہم نے نکالنے ہیں، اور اس کے حساب سے پھر ہم نے یونٹ نکالنے ہیں کہ کتنے یونٹ کی بجلی ہمارے پاس کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اب دوستو جو سیلنگ فین ہوتا ہے یہ تقریباً 80 واٹ کا ہوتا ہے ہمارے پاس، یعنی اس سے کم واٹیج کا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر میکسیمم کی بات کی کرے تو وہ ہمارے پاس تقریباً 80 واٹ کا پنکھا ملتا ہے۔ اب 80 واٹ جو ہے ہمارے پاس ہے لوڈ، اس لوڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلو واٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ کلو واٹ کے لیے اگین پھر وہی طریقہ ہے کہ اس کو 1000 پہ تقسیم کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.08 کلو واٹ کا سیلنگ فین۔ اب دوستو ہر گھر کا کیس الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کوئی بڑا گھر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا گھر ہوتا ہے، کسی میں زیادہ پنکھے لگے ہوتے ہیں، کسی میں کم پنکھے یوز کرتے ہیں لوگ۔ تو اگر ہم ایوریج بات کریں کہ نارمل گھر کی بات کریں، فرض کریں ہمارے پاس جو گھر ہے اس میں ہم 3 پنکھے یوز کر رہے ہیں، تو ہم نے 3 پنکھوں کے لیے یونٹ نکالنے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ ایک پنکھے کے لیے ہم نے 80 واٹ لوڈ نکالا جو کہ 0.8 کلو واٹ کا برابر ہے، اب 3 پنکھوں کے لیے کتنا بن جائے گا؟ تو 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے، تو اس سے آ جائے گا ہمارے پاس 0.24 کلو واٹ، یعنی کہ ہمارے گھر میں جو ہم 3 پنکھے استعمال کر رہے ہیں اس کا کلو واٹ 0.24 کلو واٹ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو تینوں پنکھے ہیں ہمارے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں وہ 24 گھنٹوں میں کتنی دیر کے لیے آن رہتی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں پنکھے زیادہ دیر کے لیے آف رہتے ہیں، لیکن گرمی میں اگر بات کریں تو یہ تقریباً دن میں فل ٹائم جو ہے، رات کے ٹائم پر بھی اور دن کے ٹائم پہ بھی یہ آن رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک ایوریج ٹائم لے لیتا ہوں کہ یہ تینوں پنکھے فرض کریں کہ 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف 12 گھنٹے کے لیے چلتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کے گھر میں 3 پنکھے ہیں اور وہ ڈیلی 12 گھنٹے چلتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے یونٹ کا آئے گا 2.88 یونٹ، یعنی کہ ہمارا جو
ہمارے گھر میں جو 3 پنکھے ہم یوز کر رہے ہیں اگر وہ ڈیلی 12 گھنٹے کے لیے چلے تو 2.88 یونٹ جو ہے بجلی کی کنزیوم کرتے ہیں۔ اب اگر منتھلی حساب لگایا جائے یعنی پورے مہینے کا حساب لگایا جائے تو اس کو ہم 30 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، تقریباً 86.4 یا 87 یعنی تقریباً 87 یا 86.4 یونٹ جو ہے ہمارے منتھلی جو ہے 3 چھت والے پنکھے یونٹ جو ہے بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اب دوستو چوتھے نمبر پہ باری آتی ہے واشنگ مشین یعنی کپڑے دھونے والے مشین کی۔ دوستو اگر ہم واشنگ مشین کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف سائزوں میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، یعنی چھوٹے سائز میں، درمیانے سائز میں یا بڑے سائز میں۔ ہم یہاں پر ایک ایوریج واشنگ مشین کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے یونٹ نکالتے ہیں۔ جو ہمارے پاس جو نارملی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اس کی واٹیج ہوتے ہیں ہمارے پاس 200 واٹ، یعنی کہ 200 واٹ کا واشنگ مشین ہم گھر پہ یوز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یونٹ نکالنے کے لیے جو بنیادی طور پر اس کو ہم نے کلو واٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ کلو واٹ کے لیے اس کو 1000 پہ تقسیم کریں گے تو 1000 پہ تقسیم کرنے سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا تقریباً 0.2 کلو واٹ، یعنی جو ہمارے واشنگ مشین کی واٹیج ہے وہ ہمارے پاس کلو واٹ میں اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں تو 0.2 کلو واٹ بن جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے واشنگ مشین جو کہ 0.2 کلو واٹ کی ہے صرف چلاتے ہیں 2 گھنٹے روزانہ تو یہ آپ کے یونٹ کا آئیں گے تقریباً 0.2 کلو واٹ ملٹیپلائڈ بائی 2 آورس یعنی 2 گھنٹے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.4 یونٹ روزانہ، یعنی کہ 0.4 یونٹ جو ہے ہمارا واشنگ مشین جو ہے بجلی استعمال کرتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ تو کوئی بھی 2 گھنٹے کے لیے واشنگ مشین استعمال نہیں کرتا، نہیں چلاتا۔ تو یہاں پر میں ایک ایوریج نکال لیتا ہوں کہ ایک مہینے میں اگر ہم 5 دن کے لیے واشنگ مشین کو چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو جب واشنگ مشین 2 گھنٹوں کے لیے چلتی ہے تو یہ 0.4 یونٹ لیتی ہے، تقریباً ½ یونٹ لیتی ہے ایک دن میں۔ اگر یہ 5 دن کے لیے پوری مہینے میں چلے تو یہ پھر ٹوٹل یونٹ کتنے بن جائیں گے؟ تو 0.4 ملٹیپلائڈ بائی 5 کر کے 2 یونٹ، یعنی پوری مہینے میں جب یہ 5 دن کے لیے استعمال ہوگا تو یہ ہمارے پاس 2 یونٹ بجلی کی کنزیوم کرے گا، استعمال کرے گا۔ اب اس کے بعد دوستو جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایئر کنڈیشنر یا اے سی، جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں گرمیوں کی سیزن میں۔ تو اگر ہم اے سی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے سائز کی، کہ ہمارا جو اے سی ہے وہ کس سائز کا ہے۔ جیسے کہ 1 ٹن کا جو اے سی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 1200 واٹ سے لے کے 1600 واٹ کے درمیان میں، اور جو 1.5 ٹن کا اے سی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 1800 واٹ سے لے کر 2500 واٹ کے درمیان میں۔ تو دوستو یہاں پر میں ایک ایوریج ویلیو کنسیڈر کر لیتا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر میں رکھ لیتا ہوں کہ ہمارا جو اے سی ہے وہ 2200 واٹ کا ہے، یعنی ہمارے گھر میں جو اے سی لگا ہوا ہے وہ 2200 واٹ کا ہے، یعنی کہ 1.5 ٹن کا اے سی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو واٹ کو ہم کلو واٹ میں کنورٹ کر دیں، تو 2200 کو ہم جب کلو واٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2.2 کلو واٹ۔ اب ہم نے نکالنا ہے دوستو کہ کتنی دیر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کتنے ٹائم تک یہ لوڈ ہمارا جو ہے بجلی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، آن ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک ایوریج جو ٹائم ہے وہ لے لیتا ہوں۔ تو اگر آپ کا جو اے سی ہے وہ 6 گھنٹے کے لیے چلتا ہے تو یہ تقریباً آپ کی یونٹ کنزیوم کریں گے روزانہ جو ہے ہمارا جو اے سی ہے 1.5 ٹن کا، وہ جب 6 گھنٹے کے لیے چلتا ہے تو 13.2 یونٹ وہ کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو پوری مہینے کی یونٹ نکالنے کے لیے سمپل آپ کو اس سے 30 سے ملٹیپلائڈ کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 396 یعنی تقریباً 400 یونٹ، یہ ہمارے پاس منتھلی آ جائیں گے۔ اور اس طرح دوستو ہم آپ کے گھر میں جتنے بھی اے سی لگے ہیں وہ یہ ہم نے ایک اے سی کے لیے 400 یونٹ نکال دیے، تو اگر آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ اے سی لگے تو اس حساب سے اس سے ضرب دے کے جو ہے سارے اے سی کا یونٹ آپ منتھلی نکال سکتے ہیں۔ جب میں یہ اے سی کی یونٹ نکال رہا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ اگر ایک اے سی ہم استعمال کریں تقریباً 400 یونٹ ہمارے منتھلی جو ہے کنزیوم ہوتے ہیں، اور اس حساب سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کا منتھلی بل کتنا آئے گا۔ اور جو انورٹر اے سی ہے وہ نارمل اے سی کی نسبت بہت زیادہ کم جو ہے یونٹ آپ کی بجلی کی کنزیوم کرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انورٹر والی ٹیکنالوجی پہ موو کر جائیں اور انورٹر والی اے سی گھر میں انسٹال کریں۔ اب دوستو جو نیکسٹ لوڈ ہم استعمال کر رہے ہیں گھر میں جس کے ہم نے یونٹ نکالے ہیں وہ ہے پانی والا موٹر یعنی واٹر پمپ۔ اب ہر گھر میں مختلف قسم کے پمپ لگے ہوتے ہیں، کسی میں سمرسیبل پمپ لگا ہوتا ہے یا کسی میں کسی اور نوعیت کا موٹر لگا ہوتا ہے، ہر ایک کا لوڈ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے گھر میں جو ہے ایک میزائل موٹر لگا ہوا ہے جس کو ہم سمرسیبل پمپ کہتے ہیں، اور اس کی جو واٹیج ہے وہ ہے ہمارے پاس تقریباً 1300 واٹ، یعنی 1300 واٹ کا ہمارے پاس ایک موٹر گھر میں ہم پانی کی موٹر کے طور پر یوز کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے یونٹ ہم نے نکالنے ہیں۔ اب یونٹ نکالنے کے لیے پہلے جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کلو واٹ میں کنورٹ کرنا ہے، کلو واٹ کے لیے 1300 کو ہم نے 1000 پہ تقسیم کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کو 1000 پہ تقسیم کریں گے تو یہ تقریباً آئے گا ہمارے پاس 1.3 کلو واٹ، یعنی کہ 1.3 کلو واٹ کا ہمارا لوڈ ہے۔
اب دوستو ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ہمارا 1.3 کلو واٹ کا موٹر ہے یہ کتنی دیر کے لیے ہم چلاتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم زیادہ تر پانی والا جو موٹر ہوتا ہے وہ 20 منٹ کے لیے ایک ایوریج ٹائم کنسیڈر کر لیتے ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں چلاتے ہیں۔ اب 20 منٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے گھنٹوں میں، کیونکہ ہمارے پاس جو یونٹ کا فارمولہ ہوتا ہے اس میں ہم نے گھنٹوں میں ٹائم کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یونٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کلو واٹ کتنے ہیں، 1.3 کلو واٹ، جبکہ ٹائم کتنا ہے وہ 20 منٹ ہے، اس کو ہم نے گھنٹوں میں کنورٹ کرنا ہے۔ اب اس سے جو یونٹ بن جائیں گے وہ تقریباً 0.43 یونٹ ہمارے ڈیلی بیسس کے، ہمارا جو پانی والا موٹر ہے وہ 0.43 یا تقریباً ہاف یونٹ جو ہے بجلی کا استعمال کرتا ہے، کنزیوم کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے منتھلی حساب لگانا ہے تو منتھلی حساب لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، 30 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، مطلب 30 کے ساتھ ضرب دینا ہے، کیونکہ ہم نے ڈیلی جو ہے، آپ کو پتہ ہے گھر میں پانی والا جو موٹر ہوتا ہے، پمپ ہوتا ہے، وہ ہم تقریباً روزانہ اس کی بنیاد پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو 30 سے ضرب دیں گے 12.9 یا 13، یعنی تقریباً 13 یونٹ آپ کی جو ہے منتھلی آپ کا کیا کرتا ہے، پانی والا جو موٹر ہے وہ بجلی کی کنزیوم کرتا ہے۔ اب سب سے آخر میں دوستو بات کرتے ہیں ہمارے پاس مائکرو ویو اوون کی۔ تو بالکل دوستو مائکرو ویو اوون کی جو پاور ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ماڈل کے اوپر اور اس کے سائز اور ریٹنگ کے اوپر۔ تو ان کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 850 واٹ سے لے کر ہمارے پاس 1800 واٹ تک ہوتی ہے، یعنی 850 واٹ اور 1800 واٹ کے درمیان میں مختلف ریٹنگ میں ہمارے پاس مائکرو ویو اوون اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون سا مائکرو ویو اس کے درمیان میں موجود ہے، جو کہ جس کا لوڈ جو ہے 850 واٹ سے لے کے 1800 واٹ کے درمیان میں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہمارے پاس مائکرو ویو ہم یوز کر رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، پھر ہم نے اس حساب سے پھر اس کے یونٹ نکالنے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایوریج ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہم مائکرو ویو یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً 1500 واٹ کا ہے، یعنی 1500 واٹ کا مائکرو ویو ہمارے گھر پہ یوز ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے حساب لگانا ہے یونٹوں کا کہ کتنے یونٹ بجلی کے کنزیوم کریں گے منتھلی بیسس پہ اور سب سے پہلے ڈیلی بیسس پہ۔ اب 1500 واٹ کو کنورٹ کریں گے ہم سب سے پہلے کلو واٹ میں اس کو 1000 پہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب 1000 پہ جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1.5 کلو واٹ کا لوڈ بن جائے گا، یعنی ہمارا جو مائکرو ویو ہے وہ 1.5 کلو واٹ کا ہے۔ اب 1.5 کلو واٹ کے لیے ہم نے آگے پھر جو ہے ٹائم کے حساب سے یونٹس نکالنے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ آپ کا جو 1.5 کلو واٹ کا مائکرو ویو ڈیلی ہم یوز کر رہے ہیں یہ تقریباً صرف 10 منٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب 10 منٹ کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، آورز میں کنورٹ کرنا ہے، گھنٹوں میں کنورٹ کرنا ہے۔ گھنٹوں میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو 60 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آورز میں اس کا جواب آ جائے گا۔ اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ یونٹ کیسے اس کے نکالتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یعنی یہ ڈیلی جو ہے 10 منٹ کے لیے جب چلتا ہے، کیونکہ گھنٹوں میں اگر ہم کنورٹ کریں گے تو اس کو 60 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کے یونٹ کتنے نکل آئیں گے۔ تو اس سے دوستو جو یونٹ نکل آئیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تقریباً 0.25 یونٹ۔ اب ہم نے دوستو یہ دیکھنا ہے کہ یہ منتھلی اگر ہم بات کریں، اگر پورے مہینے کا حساب لگائے تو پورے مہینے میں کتنے بجلی کی یونٹ استعمال کریں گے۔ تو دوستو اگر ہم پورے مہینے میں اس کا ایک ایوریج ٹائم یا دن کا حساب لگا لیتے ہیں، فرض کریں ہمارے پاس یہ 25 دن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جتنے دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے اسی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، سمپل اس کا جواب آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو میں مثال لے لیتا ہوں، فرض کریں میرے گھر میں ہم 25 دن کے لیے مائکرو ویو کو چلاتے ہیں 10 منٹ ڈیلی بیسس پہ، تو اس کا کیا حساب آئے گا۔ تو جب میں 0.25 کو ضرب دوں گا 25 سے، جو کہ تقریباً 6.25 یونٹوں کے برابر ہے، جب میں اپنا مائکرو ویو جو ہے ڈیلی 10 منٹ کے لیے چلاتا ہوں اور 25 دن تک اس کے یونٹ کتنے بن جاتے ہیں، 6.25۔ اب دوستو تھوڑا سا بات یہ کرتے ہیں کہ ہاں سپلائی کمپنی جب ہم منتھلی بیسس پہ ہمارے گھروں میں جب بل بیچتے ہیں تو اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، یونٹوں کا کیا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو ہمارے گھروں کے باہر جو انرجی میٹر لگا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے گھروں میں چیزیں استعمال ہوتی ہے اس نے پوری مہینے میں جتنے یونٹ استعمال کیے ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے۔ تو جتنا بھی سپلائی کمپنی کا ٹیرف ہوتا ہے اس حساب سے جتنے بھی آپ نے یونٹ استعمال کیے ہوتے ہیں اسی سے وہ ٹیرف ملٹیپلائی کر کے آپ کے لیے بل بھیجا جاتا ہے، اور پھر اسی بل کے اوپر گورنمنٹ چارجز اور سپلائی کمپنی کے اپنے چارجز دونوں کیلکولیٹ کر کے آپ کا پورا کمپلیٹ بل آپ کے گھر پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور اگر اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔
الیکٹریکل سے ریلیٹڈ آئندہ بھی اگر اس طرح آپ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل ZR ٹیکنالوجسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔